السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہ پاک کے رسول کا یہ ارشاد ہے کہ اللہ پاک خوش رکھے اس شخص کو جس نے ہماری کوئی بات سنی، پھر اس کو یاد رکھا اور پھر اس کو آگے پھیلائے۔ یعنی ہم نے 3 کام کرنے، ایک تو سننا ہے، ایک اس پر عمل کرنا اور پھر اس کو آگے پھیلانا ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، انما الاعمال بالخواتیم، سب اعمال کا اعتبار خاتمے پر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ یونس ہے، سورۃ یونس مکی صورت ہے۔ یہ بنی اسرائیل کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس میں 1829 کلمات ہیں، 109 آیات ہیں اور 11 رکوع ہیں، اور آیت نمبر ہے ان کی 16۔ آج یہاں پر ہے، قل کہہ دیجئے، لو اگر شاء اللہ، اللہ چاہتا، ما نہ تلوتہ، نے اسے نہ پڑھتا یا پر تلاوت کرتا، علیکم تم پر، ولا اور نہ ادراکم تمہیں خبر دیتا، بھی اس کی۔ پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جو کچھ کرتا ہوں فرمانے خداوندی کے تابع ہوں۔ تمہیں یہ کلام پڑھ کر سنایا جائے تو میں تو سناتا ہوں، نہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے باخبر کرے، اور جب اللہ پاک اور کو منظور ہو تو بس کس کی مجال ہے اس میں کمی بیشی کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کہہ دیجئے، کل کسی کام کرنے کا حکم ہے، احکامات ہیں اور یہ اسکرو ہے۔ احکامات جو ہوتے ہیں آسمان سے زمین کی طرف یا زمین کے رہنے والوں کی طرف وہی کیے جاتے ہیں یا نازل کیے جاتے ہیں۔ اسکرو کی پہچان کے آخری حرف پر جزم، جیسے قل، جزم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کرو کرو۔ آگے او حرف شرط ہے اور اس کے معنی ہیں اگر۔ عموماً ایسے موقع پر استعمال ہوتا ہے جہاں شرط بیان ہو جو حقیقت کے خلاف ہو یا بامعنی فرضی ہو۔ لوز جو ہوتے ہیں ماضی کے ساتھ آتے ہیں، کسی ایسی بات کے لیے آتے ہیں جو حقیقت کے خلاف اور مفروضہ ہو۔ حرف شرط ہے، غیر جازم ہے، یعنی فعل کے آخری حرف پر کوئی بھی اثر نہیں ڈالتا۔ یہ ایسی شرط کے لیے آتا ہے جو کبھی ہوئی ہی نہیں، یا وہ محض قیاس یا تمنا ہو۔ اس کے بعد اکثر فعل ماضی آتا ہے۔ آگے شاء اللہ، یہ کیا ہے؟ شاء کیا ہے؟ فعل ہے، فعل ماضی مذکر غائب۔ شاء کا مطلب ہے چاہا، ارادہ کیا، اللہ نے چاہا، اللہ نے ارادہ کیا، اکثر ماضی کے لیے آتا ہے۔ شاء اس نے چاہا، ارادہ کیا، حکم دیا، اس کا وزن ہے فعال۔ مادہ کے شین یا حمزہ،
فعل ثلاثی مجرد ہے، فعل ماضی مذکر غائب ہے۔ اللہ وہ ہستی جو عبادت کے لائق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ زیادہ تر علماء کے نزدیک یہ لفظ الہ سے بنا ہے، جس کے معنی معبود، پوجا جانے والا۔ جب اس پر لام تعریف لگا تو بنا الہی، پھر تخفیف و ادغام سے بن گیا اللہ پاک۔ اس میں علم ہے یعنی خاص نام۔ اچھا، یہ شاء اللہ کی اب ترکیب دیکھیں، فعل پلس فاعل، فاعل کا اوپر پیش ہوتی ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ اب تشریح ہے، یہ جملہ عام طور پر اللہ کے ارادے کی نسبت کے لیے بولا جاتا ہے۔ کبھی مستقل جملے کے طور پر اللہ نے چاہا، کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کی نسبت اللہ کی مشیت کی طرف ہو۔ تشریح لفظ اللہ پاک کی، یہ نام صرف اسی ذات پاک کے لیے مخصوص ہے، ازلی و ابدی ہے، سب کچھ پیدا کرنے والی، ہر چیز پر قادر ہے، واحد ہے، بے مثال ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کو اولاد ہے۔ اس سے پچھلی آیت ہے، انی بے شک میں اخاف ڈرتا ہوں، ان اگر عصیت میں نافرمانی کروں، ربی اپنے رب کی عذاب سے، یومن عظیم، ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ انی جو ہے مشبہ بالفعل ہے، اخاف فعل پلس فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ ان جو ہے شرطیہ ہے، عصیت فعل پلس فاعل، ربی مضاف پلس مضاف علیہ، ان کا مرکب اضافی ہوا، عذاب بھی فعل اور پلس مفعول بہ ہے، عذاب مفعول بہ ہے، یومن عظیم مرکب توصیفی ہے۔ دونوں اسما مرکب توصیفی کسے کہتے ہیں؟ دونوں اسما چاروں اعتبار سے برابر ہوں، پہلا موصوف اور دوسرا صفت ہو، اسے مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔